الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی مجھ پر اپنی ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اگر وہ درود پاک پڑھنا قبول ہو گیا، اللہ رب العالمین اس بندے کی تمام زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور بغیر حساب اسے جنت عطا کر دے گا۔ ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اگر وہ قبول ہو گیا تو جن کا وظیفہ ہی یہ ہو کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اذان سے پہلے اذان کے بعد جب بھی ٹائم ملے تو کریم آقا کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے رہیں، تو ان کا پھر کیا کہنا۔ تو اس لیے میں آپ احباب کو ایک موقع پھر فراہم کرتا ہوں، ایک مرتبہ مل کے میرے ساتھ درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام برذات سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، افضل الانبیاء، جان کائنات، روح کائنات، جان جہان کائنات، روح کائنات، اصل کائنات، مغز کائنات، حضور رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء، تاجدار انبیاء، جناب سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ کوشش فرمائیں کہ خاموشی سے کام کیجئے، مہربانی فرمائے، اور یہاں کھڑے نہیں ہونا کسی نے، صرف ایک آدمی کھڑا ہو جس کی ڈیوٹی ہے، باقی کوئی کھڑا نہ ہو۔ آج کا جو میرے اخی محترم پیر طریقت، راہبر شریعت، حضور قبلہ، مخدوم المشائخ، حضرت پیر ابو نعمان رضوی سیفی صاحب نے میرے ذمہ موضوع لگایا ہے۔ یہ موضوع خطاب میں بیان کرنے والا نہیں ہے،
یہ موضوع ہے کلاس میں بیان کرنے والا، یعنی جیسے کلاس میں لیکچر ہوتا ہے نا، ایسے اس موضوع کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ جتنا بھی ہو سکے آسان کروں، لیکن آپ احباب کی توجہ کی انتہائی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ پوری توجہ سے سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ ہے قرآن کریم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرا محبوب تم میں سے بالغ مردوں کا کسی کا باپ نہیں ہے، اور میرا محبوب آخری پیغمبر ہے، آخری رسول ہے، خاتم النبیین، حضور پر نبوت کا اختتام ہو گیا، نبوت پوری ہو گئی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بابرکت ذات پر نبوت مکمل ہو گئی۔ یہ قرآن کریم جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ جو قرآن ہے یہ کب سے ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بل ہوا قرآن مجید۔ یہ جو قرآن مجید ہے نا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن کریم لوح محفوظ پر لکھا گیا تھا۔ لوح کہتے ہیں تختی کو، لوگ اسے کہتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو زبان کی نعمت سے نوازا ہے تو میرے ساتھ بولے، مجھے پتہ چل جائے کہ میں جو جہاں بیان کر رہا ہوں نا، یہ بولنے والے بندے ہیں، یہ تصویریں نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن کریم جو ہے نا، یہ لوح محفوظ پر لکھا گیا تھا۔ لوح محفوظ کہاں ہے؟ سب سے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح کو پیدا فرمایا۔ اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوح کو تخلیق فرمایا، پھر فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، پھر قلم کو تخلیق فرمایا۔ لوح کو تخلیق فرما کر، قلم کو تخلیق فرما کر، توجہ کیجئے، پھر ارشاد فرمایا اکتب، لکھ۔ کیا؟ اکتب، لکھ۔ کیا لکھ؟ جو اس سے پہلے تھا۔ سمجھا رہی ہے جی؟ جو اس سے پہلے تھا اسے لکھ۔ تو پہلے کیا تھا؟ پہلے کیا تھا؟ تو پہلے نور محمد عربی تھا۔ جب کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی تو اس وقت یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اکتب، لکھ۔ تو پھر اس نے وہ لکھنا تھا جو اس سے پہلے تھا، جو اس سے پہلے تھا وہی لکھنا تھا۔ تو کیا تھا؟ وہ نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ جب اللہ رب العالمین نے کائنات کو معرض وجود میں لانا چاہا تو پہلی تخلیق جو تھی، جو پہلے انسان تھے، ان کا نام جناب سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اب صاحب آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے، علامہ صاحب آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے شخصیت کا نام کیا ہے؟ حضرت جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے، جو پہلے انسان ہیں جن کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ بشریت کے باپ جناب سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو اس وقت کیا تھا؟ فرمایا کہ آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے درمیان میں تھے، تو اس وقت بھی میں نبی تھا۔ توجہ ہے نا جی؟ میرے کریم آقا فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اس سے ایک حدیث پاک ہو گئی۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائے۔ کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی معرض وجود میں نہیں تشریف لائے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ کنتو، میں تھا، نبیًا، نبی، بین الروح والجسد، جب حضرت آدم علیہ السلام کا روح ایک طرف تھا، جسم مقدس ایک طرف تھا، تو اس وقت بھی میں نبی تھا۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے، توجہ کیجئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آپ کا وجود بن گیا ہے، آپ کے وجود کی گارا بن گیا ہے، کنتو، میں تھا، نبیًا، نبی، بین الروح والجسد، جب حضرت آدم علیہ السلام کا روح اور جسم درمیانی میں تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرات گرامی قدر، قربان جائیں عظمت محمد عربی پر میرے کریم آقا۔ یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی۔ علامہ صاحب آپ تو جانتے ہیں حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو کلام خدا کا ہو اور زبان میرے مصطفیٰ کی ہو۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں جی؟ جو کلام خدا کا ہو اور زبان میرے کریم آقا علیہ السلام کی ہو، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی، یعنی حدیث قدسی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کنتو، میں تھا، بین الروح والجسد، جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت رسول تھا۔ اچھا یہاں ایک بات قابل غور ہے، میں الہ آباد سے یہاں حاضر ہوا ہوں عالمی مرکز میں، تو میں یہاں حاضر ہوا، قبلہ پیر صاحب نے مجھے یہاں بلایا عالم سمجھ کر،
کیسی ہے نا جی؟ گھر والوں نے مجھے بھیجا عالم، گھر والوں نے کہا عالم جا رہا ہے، پیر صاحب نے بلایا عالم آ رہے ہیں، اور جب میں یہاں شیرپور پل پہ پہنچا تو میں وہاں آ کے مستری بن گیا تھا. کیا ہوا؟ عالم ہی تھا نا. گھر والوں نے عالم بھیجا، پیر صاحب نے عالم بلایا، تو میں یہاں بھی عالم تھا، عالم آ گیا. اور یہ سمجھیے اللہ ارشاد فرماتا ہے میرا محبوب جب میں نے اسے معرض وجود میں لایا تو اس وقت نبی تھا. کیا تھا؟ نبی تھا. وہ آیا تو نبی تھا، وہ بنا تو نبی تھا. جب کوئی چیز نہ تھی تو وہ نبی تھے، وہ نبی تھے. جب وہ بنانے والا کہتے کہ نبی تھا، بھیجنے والا کہتا ہے کہ نبی آیا. تو پھر آپ خود سمجھیے کہ وہ نبی ہیں، وہ نبی ہیں. پھر وہ جب نبی ہیں، وہ نبی. اچھا یہاں ایک اور بات مثال سے عرض کرتا ہوں. جناب سیدہ حضرت مریم علیہ السلام آپ ولیہ ہیں، ایک نبی کی امی جان ہے. جب حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وقت قریب ہوا تو جناب سیدہ مریم فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تھی، اور جب وہ وقت آیا تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ آج تک مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ لیکن وہ قدرت الہی تھی. یہ جو باتیں ہیں نا یہ 3 اقسام کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے قدرت، ایک ہوتا ہے معجزہ، اور ایک ہوتی ہے کرامت. یہ حلیہ ان کا ایک ہی ہوتا ہے، قدرت، معجزہ اور کرامت. اگر اللہ کی طرف سے ہو تو اسے قدرت، نبی کی طرف سے ہو تو معجزہ، اگر وہی کسی ولی سے معرض وجود میں آئے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت. جناب سیدہ حضرت مریم فرماتی ہیں کہ جب نا مالک نے مجھ پر کرم کیا، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرما دیا، تو ہوا کیا؟ لوگوں نے مجھے کہا کہ مریم تو خانے کعبے میں پلی ہے، خانے کعبے میں بڑی ہے، تیری پرورش حضرت زکریا علیہ السلام نے کی ہے، اور وہ تیری کفالت کرتے رہے ہیں، تیری کفالت میں کوئی کسر نہیں رہی، اور یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ میں کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے اس کی طرف اشارہ کر. کیا کر؟ اس کی طرف اشارہ کر. یا اللہ یہ کائنات والے مجھے لوگ طنز کریں گے، یہ 1 2 3 دن کا ہے، اسے اشارہ کروں، یہ بولے، یہ کیسے کلام کرے گا؟ فرماتا ہے اشارہ کرنا تیرا کام ہے، بات کروانا میرا کام ہے. اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اس سے بات کروانا میرا کام ہے. اشارے تک تیرا کام ہے، اشارے کے بعد تیرا کام ختم، پھر میرا کام شروع ہو جائے گا. جناب سیدہ مریم فرماتی ہیں میں نے اشارہ کیا تو وہ نا جی جس پنگوڑے میں وہ جلوہ فروز تھے نا، اس سے آواز ہے انی عبداللہ، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں.
آگے سنیے، آتانی الکتاب، کتاب لے کر آیا ہوں. یہ کون ہے جی؟ یہ ہے مقتدی. یہ کون ہے؟ تو میں نے امام کی بات ابھی کرنی ہے. یہ مقتدی ہے، مقتدی ہے، وہ جھولے میں ہے. تو آپ فرما رہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، کتاب لے کر آیا ہوں. وجعلنی نبیّا، نبی بن کر آیا ہوں. غور کیجئے مولانا سلیم صاحب، آپ نے غور نہیں فرمایا. پھر میں آپ کے لیے ان الفاظوں کو دہرا دیتا ہوں، توجہ کیجئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں معذرت سے عرض کرتا ہوں، جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں نا، کوئی ادھر ادھر دیکھے تو پھر میری توجہ بٹ جاتی ہے، تو تھوڑا سا نا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کام. تو آپ توجہ فرمائیں، کامل توجہ میری طرف رکھیں. جناب سیدہ حضرت مریم علیہ السلام یہ ولیاں ہیں. میں نے ان کو بھی سلام کہہ دیا کہ وہ نبی کی امی ہیں. آپ فرماتی ہے کہ میں نے اشارہ کر دیا. جب میں نے اشارہ کیا تو وہ بچہ بولا، بول کے کیا کہتا ہے؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، کتاب بھی لے کر آیا ہوں. کتاب بھی لے کر آیا ہوں. نبی بن کر آیا ہوں. نبی بن کر آیا ہوں. کتاب لے کر آیا ہوں. جو مقتدی ہو وہ آئے تو پیدا ہوتا ہی کتاب لے کر آئے، نبی بن کر آئے. تو جو امام ہو اسے پتہ ہی نہ ہو، امام کو پتہ ہی نہ ہو، خطیب صاحب کو پتہ ہی نہ ہو. یہاں ہمارے مرکز کے خطیب صاحب ہیں، پیر طریقہ رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ارسلان صاحب زیدہ مجدہ، یہاں کے خطیب صاحب ہیں. آج وہ وہاں جلوہ افروز ہیں. انہوں نے شفقت فرمائی، مجھے وقت دیا اور میں یہاں حاضر ہوں. تو آج وہ وہاں جلوہ افروز ہیں. توجہ کیجئے، ان کے وہاں بیٹھنے سے کیا وہ عالم نہیں ہے؟ کیوں جی؟ ان کا علم کہاں گیا ہے؟ علم تو اندر ہی ہے نا. اب توجہ کیجئے، جب حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان فرماتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے سے، میں نے جب کہا تو وہ کہتا ہے میں نبی بن کر آیا ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں اور سب کچھ لے کر آیا. یہ مقتدی ہے. تو جو امام ہیں ان کا کیا مقام ہوگا؟ ان کا رتبہ حضور کیا ہوگا؟ ان کی رفعت و بلندی کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ مقتدی ہے جو جھولے میں بول رہے ہیں، جو جھولے میں گفتگو کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں میں نبی بن کر آیا ہوں. سبحان اللہ. اچھا جی، اب توجہ کی بات یہ ہے جو عرض کرنے والا ہوں. وہ جو لوگ تھے نا جی قبلہ پیر صاحب، ان کے دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ ہو گیا جنہوں نے اعتراض کیا تھا، ایک گروہ جانے لگا، ایک گروہ کھڑا ہو گیا. توجہ کیجیے، وہ کہنے لگے آؤ بھائی چلیے، آؤ بھائی چلیے. انہوں نے کہا بھی کیوں چلیے؟ گل کی کہنے لگے کہ یہ جو کام ہے نا یہ تو ہو گیا ہے. انہوں نے کہا بھائی بات سنو، مسئلہ اصل میں یہ ہے
حضور توجہ فرمانا، مسئلہ اصل میں یہ ہے، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ مشہدی صاحب ہے، یہ یہاں تشریف لائے ہیں مشہدی صاحب. ان کا کسی سلیم صاحب سے ہو جائے معاملہ، کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، تو مشہدی صاحب یہ اپنے منصف علامہ ارسلان صاحب کو کہیں، تو علامہ ارسلان صاحب یہ کہیں کہ میں عالم ہوں، میں خطیب ہوں، میں ادیب ہوں، میں مصنف ہوں، کام حل ہو گیا. کام حل ہو گیا؟ ہو گیا؟ جی ہو گیا. نہیں ہوا. انہوں نے تو اپنی بات بتائی ہے، ان کی تو صفائی دی نہیں ہے. بلایا تو اس لیے تھا کہ ان کے لیے کچھ کہیں، ایسی ہے نا جی. انہوں نے ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کی. جب جناب سیدہ مریم نے یہ کہا نا کہ اس کی طرف پوچھو، تو جناب حضرت عبداللہ علیہ السلام، حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری امی ہے، یہ پاک دامن ہے، یہ بہت نیک ہے، یہ بڑی اچھی ہے، یہ خانہ کعبے میں پلی ہے، یہ خانہ کعبے میں بڑی ہے، یہ اس کی اللہ کے نبی نے پرورش کی. یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، کتاب لے کر آیا ہوں. یہی کہا نا حضور. تو کام حل نہیں ہوا تھا، لیکن وہ لوگ جانے لگے. جب جانے لگے تو جب دو گروہ ہو گئے تو ایک کہنے لگا آؤ چلے، توجہ کیجیے بیٹا، آؤ چلے. وہ اندر یار کدھر چلیے، گل تو جو ہی نہیں. انہاں کیا جڑے نبیاں دی ماواں تے شک نہیں کری، نبیاں دیاں ماواں تے شک، نبیاں دیاں ماواں تے شک، جو نبی کی ماں پر شک کرے اس کے اپنے آپ میں شک ہوتا ہے، نبی کی امی میں شک نہیں ہوتا. حضرات گرامی قدر، اس عظیم الشان اجتماع میں بیٹھنے والے میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، علماء و فضلاء، توجہ کیجئے. اگر نبی کی امی پہ شک نہیں کیا جا سکتا تو امام الانبیاء پہ شک کیسے کیا جا سکتا؟ نبی کی امی پہ شک کرنے والا گمراہ ہو جائے تو جو امام الانبیاء پر شک کرے. اچھا جی آگے بات سنیے. حضور ارشاد فرماتے ہیں، پہلے تو یہ قرآن ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں. میں، یہ کیا ہے جی؟ قرآن. یہ کیا ہے؟ قرآن. یہ قرآن ہے. تو قرآن کا ترجمہ قرآن سے کیا جائے تو وہ زیادہ اس میں حسن پیدا ہو جاتا ہے. تفسیر کا، تفسیر جو ہوتی ہے نا، تفسیر کو تفسیر کی تفسیر قرآن سے کی جائے تو وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے. کیوں حضور پیر صاحب ایسی ہے نا جی. تو اب قرآن کی تفسیر قرآن سے عرض کرتا ہوں. قرآن جب کہتا ہے کہ یہ میرا مصطفیٰ آخری نبی ہے تو اس کی تفسیر جو قرآن سے ایسے کی جاتی ہے تو قرآن ارشاد فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن وہ ہے جو لوح محفوظ پہ لکھا گیا تھا. قرآن کون سا ہے جی؟ جو لوح محفوظ پہ لکھا گیا تھا. لوح محفوظ پہ جو قرآن لکھا گیا تھا اس قرآن میں کوئی زبر زیر کر سکتا ہے؟ زبر کو زیر کر سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. پیر طریقت حضور قبلہ پیر ابو نعمان صاحب ماشاءاللہ جلوہ فروز ہوئے. آپ کی تشریف آوری کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے نوازش فرمائی، بندہ پروری کی اور تشریف لائے. یہ تو بڑا بندہ آ جائے نا جی، نکیا بندے نو گل بھول جاندی. یہ آپ کی محبت ہے. لو جی
توجہ کیجئے، میں عظمت رسول اکرم پر قربان جاؤں، خدا کی عزت کی قسم، میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب کائنات کی کوئی چیز نہ تھی، اس وقت بھی میرے مصطفیٰ نبی تھے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے ایک مثال دی۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں اور اختتام کی طرف وقت ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں، مثال دے کر حضور نے ایسے سمجھایا کہ ایک بہت باکمال عمارت ہے جو قیمتی اینٹوں سے بنی ہوئی ہے، خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی میں کوئی شک نہیں، اس کے حسن میں کوئی شک نہیں، اس کی خوبصورتی میں کوئی شک نہیں، لیکن اس عمارت میں ایک اینٹ نہیں، ایک اینٹ کی کمی ہے۔ جو بھی وہ اسے دیکھتا ہے نا، وہ دیکھ کے کہتا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت عمارت ہے۔ جیسے یہ پیر صاحب نے مدرسہ بنایا ہے، کتنا خوبصورت ہے، بولے ہی نہیں جے ایدے وچ بھی تسی کم کر گئے جے۔ چلو بہرحال اللہ تعالیٰ تم جزائے خیر عطا فرمائے۔ کتنا خوبصورت ہے، کتنے خوبصورت نام لکھے لے، کتنا خوبصورت ہے، اور سامنے اللہ پاک دا اسم گرامی لکھے ہے، خانہ کعبہ لکھے ہے، اور سرکار دا مقدس روزہ، سرکار دا روزہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، حضور دے مقدس روزے دی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، لو جی ایک باری ادھر دیکھو نا جی، اے ٹیلاں تے بنے ہیں نا، ٹیلاں تے بنے ہیں، تے اے ٹیلاں تے بنے ہیں، لیکن جدو انہوں ویکھی تے ٹھنڈ پہ جاندی ہے۔ سبحان اللہ، تو جی پیر صاحب تسی تے بارہا مرتبہ تشریف لگائے جی، جدو انہوں ویکھی تے ٹھنڈ پیندی ہے، تے جدو سرکار دا اصلی روزہ جدو ویکھی دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر حسن صاحب بیٹھے نہیں تھے، میں صبح انہوں نے بیٹھے ملاقات کر رہے سا، گل ہو رہی سی، تو میں نے کہنے لگے جی جدو سرکار دے روزہ مقدس سے میں والد گرامی دے نال حاضر ہویا نا جی، کتنے نصیب والے وہ بچے نے جڑے اپنے والد گرامی دے نال تشریف لے جائیں۔ ہاں جی پیر حسنین صاحب فرماتے ہیں جی میں اپنے والد گرامی دے نال جدوں حاضر ہویا بارگاہ نبوت وچ، تے میں نا جا کے سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہو جانا، ابا جی نے چلے جانا تے میں بھی چلے جانا، تے اسی جا کے نا ایسا ایسا گنگنانا تے گنگناندہ رہنا، تے حضور تا میں نہیں رہنا جی، حضور سندے بھی نے۔ پھر صاحب میرے ایک دوسرے حاجی سعید صاحب جدو میں گیا نہیں سن تے مینوں کہنے لگے اکانی صاحب تانوں پتہ نہیں دا، تسی ویکھیا نہیں دا سرکار دا گنبد شریف، او ویکھ لئیے تے او بلیک اینڈ وائٹ پھر بندہ ختم ہو جاندا ہے، کلر گل ہو جاندی ہے۔ تے میں کہا جی اچھا، تے میں نے کہنے لگے جی وہ انج جے کہ اتھے جدو بندہ جاندا ہے نا، پھر صاحب جدو بندہ جاندا ہے تو کوئی انگلش پہ گل کردا ہے، تو کوئی پنجابی پہ گل کردا ہے، کوئی سریکی چ گل پہ کردا ہے، کوئی اپنی، ہر بندہ اپنی اپنی زبان چ گل کردا پہ، تے ہر بندہ اس نیت تے گل کردا پہ کہ میں کرنا پہ لجپال سندے پہ۔ خدا دی عزت دی قسم ہے، میں پوری یقین نال گل کرنا، کریم آقا دی بارگاہ چ جدو بندہ گل کردا نا تو او انج یقین نال گل کردا ہے سونا سندا بھی پہ ہے تے مینوں ویندا بھی پہ ہے۔ لو جی پیر صاحب انجی گل ہے نا جی، انجی گل ہے نا جی، مینوں ذرا بول کے دسو، ایویں گل ہے نا جی، میں کریم آقا دی عظمت تو قربان جاواں، کوئی ادھر کھڑا ہے مواجہ شریف چ نا جی، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی باب جبریل علیہ سائڈ تے کھڑا ہے، کوئی کس پاسے کھڑا ہے، غلام کس پاسے کھڑا ہے، کس، اور ہر ایک بندہ یہ سمجھدا ہے کہ لجپال مینوں ویندے پے نے، مینوں سندے پے نے، تے جے میں جڑی گل کرنا پیا میری سندے پے نے تے مینوں سناندے بھی پے نے۔
صرف روزے پاک تیری پوری کائنات تو جتنے بھی کھڑا ہے لو جی اور آسانی پیدا ہوگی پوری وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ پوری کائنات سے جہاں بھی کوئی ہو جس جگہ ہو صرف نبی پاک دے روزے تھے نہیں جتھے بھی ہوئے جامعہ جلانیہ چ ہوئے لاہور وچ ہوئے جتھے بھی ہوئے جدوں اونا جی سرکار دی بارگاہ دے وچ عرض کرے گا لاجپال او دے اوتے کرم کرے جی میں ایک اور گل عرض کراں ساڈی دعا وچ تاخیر ہے لاجپال دی عطا چ تاخیر ہے ساڈے منگن چ تاخیر ہے لاجپالاں دی عطا وچ تاخیر ساڈے ادھر نگاہ اٹھان چ تاخیر ہے انہاں دے عطا کرن چ تاخیر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے شان نبوت دے موضوع میں عرض کر رہے ہیں ان میں اصل موضوع دے والے عرض کر آنا قرآن کریم نے جی اے ماشاءاللہ سارے حافظ بیٹھے رہے انہوں نے سارے نے پتہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ابتداج فرماندہ ہے الف لام میم توجہ فرمانا جی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون لو جی یہ بچوں میں عرض کرنا چاہ رہا توجہ فرمانا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ ابتدا ہے نا جی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ ہے الف لام میم یہ حروف متقطعات وچوں ہے انہوں تمام احباب جاندے نے کہ انہوں اللہ جاندہ ہے تے اللہ دا رسول جاندہ ہے میں یہ تفصیل سے نہیں جانا چاہتا میں بالکل شارٹ کی بات عرض کرنی چاہنا اللہ جاندہ ہے تے اللہ دا رسول جاندہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہن اس تو اگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل اذا معنی کیے اذا معنی اے بندہ رنجی پیر صاحب اے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیڑا اسی توڑے اتے نازل کیتا ہے تے جڑا توڑے تو پہلے اتے نازل کیتا ہے جڑا توڑے اتے نازل کیتا ہے وہ کی ہے قرآن کریم تے جڑا توڑے تو پہلے اتے نازل کیتا ہے وہ صحیفیاں دی صورت وچ نے یا توریت انجیل زبور دی صورت وچ ہے اللہ پاک فرماندا ہے سونیا بما انزل الیک وہ سب کچھ سونیا انہوں سب نو وہ جا کچھ بھی ہے سونیا بما انزل الیک وما انزل من قبلک وہ سب کچھ جڑا سامنے نہ سونا محبوب ہر چیز جڑی توڑے اتے نازل کیتی تو توڑے تو پہلے تے نازل کیتی اللہ نے انہوں قرآن چ بیان فرمایا اللہ نے انہوں ہن توجہ فرماؤ جے اگر اور کوئی پیغمبر ہوندا وچ تے اللہ او دا بھی وچ ذکر کردا اللہ نے ذکر کیتا ہے سونیا جڑا توڑے اتے نازل کیتا ہے تے جڑا توڑے تو یعنی ہر چیز وچ آ گئی نا جی ہر چیز وچ آ گئی توریت انجیل زبور صحیفے سارے وچ آ گیا قرآن وچ آ گیا قرآن بھی وچ آ گیا تمام چیزاں بھی وچ آ گئیاں تا معلوم کی ہویا حضور کی نے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ پاک تنوں سارے انہوں سلامت رکھے حضور کی نے ایک قرآن چو ثابت ہویا کہ حضور کی نے بھی حضور دے خاتم النبیین ہونا قرآن وچو ثابت ہے اور قرآن ہی ارشاد فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ہن ایدہ ترجمہ حدیث میں چینج ہوئے گا حضور فرماتے ہیں لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی
میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی. اچھا یہ سمجھنا ہے اس گل، تقریباً اس گل کی تو سمجھ سارے نو آ گئی ہے کہ لا نبی آبادی، نبی پاک تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ سمجھ بھی آ گئی خاتم النبیین حضور خاتم النبیین نے. اے دو گلاں دی سمجھ آ گئی جی. ہن اگلی گل میں جو عرض کرنی چاہنا، جی میں اللہ رب العالمین ہے نا، اللہ دے متعلق اے یقین ہے، اے عقیدہ ہے، جڑا ٹائٹل ہے نا وہ لکھے عقیدہ ختم نبوت، یعنی اللہ دے متعلق جڑا عقیدہ ہے نا کہ اللہ کی ہے وحدہ لا شریک. اللہ کی ہے جی، بولیا جی اللہ کی ہے جی، سارے بولو اللہ کی ہے وحدہ لا شریک. اللہ بے مثل بے نظیر، اللہ پاک وحدہ لا شریک بے مثل بے نظیر. جی اللہ دی الوہیت و سمدیت و ربوبیت وچ کوئی دوسرا الہ نہیں، اسی طرح سرکار دی نبوت وچ کو آخری نبی نے. توجہ فرمائی تمام نے. میں دوبارہ ایک جملے عرض کر دینا، توجہ فرمانا. جی اللہ دی، اللہ تعالیٰ نا جی، اللہ کی ایک، اللہ اللہ کی اللہ ایک، اللہ اللہ دو ایک، اللہ ایک کے کہ اللہ نو ایک مننا ہی یہ ایمان ہے. اللہ نو ایک مننا ہی ایمان ہے. جڑا اللہ دو مننے وہ ایماندار رہ سکتا جی؟ کیوں جی پیر صاحب وہ نہیں رہ سکتا. ان کوئی بندہ کبھی باہر اللہ ہو رہے اندر اللہ ہو رہے، ایماندار نہیں رہ سکتا. ساڈا یقین ہے کہ ہر جگہ تے اللہ ہے، ہر جگہ تے ایتھے بھی اللہ ہے، باہر بھی ہوئی ہے، آسمانہ تے بھی ہوئی ہے، زمینہ میں بھی ہوئی ہے، پوری روئے زمین تے ساڈا اللہ ہے. وَلَا يُؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ ایک کے، وحدہ لا شریک ہے، بے مثل و بے نظیر ہے. جڑا اللہ بے مثل و بے نظیر ہے، وحدہ لا شریک ہے، انج ہی جی اللہ نو ایک مننا، ادو الوہیت وچ کو دوسرے نو ایڈ نہ کرنا، اے ایمان ہے. ایویں ہی سرکار نو آخری نبی جاننا ایمان ہے. اسی طرح ہی سرکار نو بولو حضور نو آخری نبی سمجھنا، آخری نبی جاننا. حضور آخری نبی نے جڑا ایک ذرے دے برابر بھی، ایک ذرے دے برابر بھی، مسقال دے برابر. مسقال سمجھ دو جی، مسقال کہندے نے علماء کرام ارشاد فرماتے نے، مسقال کہندے نے رائی دے دانے دے 70ویں حصے نو 70 مرتبہ کٹیا جائے نا جی، تے جڑا 70واں حصہ ہوئے گا وہ کیا ہوئے گا؟ وہ مسقال ہوئے گا. اور جڑا 70واں حصہ ہے نا جی وہ خود بھی نظر نہیں آ سکتا، لیکن وہ اللہ پاک ان ویکھدا ہے، وہ اللہ دی نظر چ اوجل نہیں. وہ جڑا رائی دے دانے دا 70واں حصہ ہے یا 70,000واں حصہ ہے، وہ اللہ دی نظر تو اوجل نہیں. اگر اینیاں بھی کسی دے دل وچ آ جائے نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو علاوہ کوئی اور نبی ہے، تو بندہ اندہ ایمان ختم ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا، بے ایمان ہو گیا. اے جڑے نا احمدی، لاہوری، قادیانی، اے تین نا ایک بندے دینے. میں دوبارہ عرض کر دینا جی، قادیانی، لاہوری، مرزائی، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ پھر سب تو نہیں سمجھ آ رہی جی؟ اے تینہ نو ایک ہی چیز ہے. مرزا جیسی ادے نا تو مرزے دے نا تو مرزائی انہوں کہہ دے رہے، تے قادیانی سی انہوں قادیان دے نام تو معروف ہے، تے احمدی جڑے نے
اے مرزا احمد دے نام تو احمدی معروف نے. انہوں نبی مننا رسول مننا یہ سب کچھ حرام ہے. لو جی اتنے میں ایک اور عرض کر دیا گل جڑے ساڑے اکابر نے بزرگ لینا جی انہوں نے عزت نو اسلام. امام شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جدو نجیل جدو ایک قانون جی یہ جدو قانون مضبوط ہویا نا جی ادو ایسی ذوالفقار پٹو ادو وزیر اعظم سی او دے دور دے اندر بنیا قانون. ادو لاہور تو اسلام آباد دا 14 روپے کرایہ سی جڑے سارے بزرگ دسے نے. لاہور تو اسلام آباد دا 14 روپے کرایہ سی. ان تو پتہ نہیں کتنا ہے ان تو سفر کتنے بڑا چیر ہو گیا ہے. اندازہ کرو اس دور وچ 1 کروڑ روپیہ قادیانیہ نے امام احمد امام صاحب نو پیش کیتا شاہ احمد نورانی صاحب نو بھی انہوں نے نظران دین واسطے لے آندا بھی حضور آنا 1 کروڑ روپے اللہ جو تھوڑی جی تحریف کر دیو تھوڑی جی تحریف کر دیو بھی تسی ارشاد فرما دیو جب یہ نبی ہے ایک تسی جو فرمایا نبی نبی ہے نبی نہیں اسی نو ماننے ہیں لیکن تحریف کر دیو کہ جڑا انہوں شیخ تے پیر مرشد بننے نا او دے متعلق ذرا نرمی کرو ذرا نرمی کرو. آپ ارشاد فرما دینے تسی لیٹ آئے ہیں تسی لیٹ آئے ہو میرا سودا بازار محمد عربی چو چکے ہے. میرا سودا بازار سرکار وچ ہو چکے ہے وہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں ہیں وہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں رسول اللہ دے درد ٹکڑے کھا دینے ہن میں تہاڈے نال سودا کر سکدا. انہاں کہا جی میرے نال تو ساڈے نال تانوں بہتا لنگر ملدا پیا. آپ فرماندے نے کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں سانوں ادھروں او کچھ عنایت ہو گیا جدا کوئی حساب ہی نہیں جدا کوئی حساب ہی نہیں جڑا کسی گنتی وچ ہی نہیں آ سکتا. سرکار نے او لنگر عطا فرما دیا. لو میرے پیارے بھائیو بزرگو عزیز دوستو اتنے نا جی ایک مسئلہ نکا جا اور عرض کر دیا. پیر صاحب علامہ شاہ احمد نورانی صاحب جو تشریف فرما سی نا قادیانی دے کول بیٹھے انہوں نے جی انگور لے آندے کی کیتا اے مسئلہ بڑا سمجھانا ہے جی. انگور لے آندے کوئی امام صاحب نے تناول فرمائے تے بعد بچوں نے انگوراں دی شراب لے آندی بعد چ انگوراں دی شراب لے آندی تے امام صاحب فرماتے یہ حرام ہے. کہنا جی اے انگوراں دی نہیں اے انہاں انگوراں دی بنی ہے. آپ فرما دے انہوں میں ان کی بھی سمجھاواں. فرمان لگے آپ کی شادی ہوئی ہے آپ کی شادی ہوئی ہے کہنا جی. فرمایا بیوی ہے فرمان دے نے اسے بلاؤ بیوی آ گئی. فرمایا بیٹی بھی ہے کہنے جی. فرمایا اسے بھی بلاؤ بیٹی بھی آ گئی بیوی آ گئی. کہنے لگے یہ آپ کے لیے حلال ہے یہ آپ کے لیے حرام ہے. حضور توجہ فرمائیے بیٹی بھی کھڑی ہے بیوی بھی کھڑی ہے. امام صاحب فرماتے یہ آپ کے لیے حلال ہے یہ آپ کے لیے حرام ہے. بیٹی حرام ہے بیوی حرام جیسے شراب حرام ہے انگور حلال ہے. میرے محترم پیارے بھائیوں بزرگوں گزارش ہے کہ نبی پاک دی ختم نبوت نو اج مننا جویں اللہ نو ایک مننا ہے
جویں اللہ نو ایک مننا ہے اور اے ایمان دی حفاظت دے وچ اور اے ہی ساڈا ایمان ہے اور انج ہی مننا ایمان ہے تے انج دا ہی سانو مننا چاہیے ہے۔ اگے میں آخر دوتے میں بات عرض کراں کہ اس مسئلے نو زیادہ کھنگالو نہ اور اس مسئلے دیتے زیادہ غور و فکر نہ کرو، اس مسئلے نو زیادہ انو پرکھو نہ کہ انو ان دی ورق گردانی کر کے انو تلاش کرو، صرف اتنا ہی کافی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وما علینا الا البلاغ المبین۔